نے فرمایا حضرت نے جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا، وہ اسلام کی حیات کا سبب بنے گا۔ چاہتے اسلام زندہ ہو، بنیاد قربانی ہے۔ اپنی حیثیت کو بھی قربان کرنا، اپنی شہرت کو بھی قربان کرنا، اس کے لیے ہمیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے کون کس سطح کی قربانی دے رہا ہے۔ نہ اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت کہ جی میں نے اتنی قربانی دی، نہ کسی اور سے جی بہت قربانی دیتا ہے یہ ساتھ۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ کون کس سطح کی قربانی دے رہا ہے۔ اسلام دنیا سے مٹ گیا، اللہ ہمیں قربانی کی توفیق دے کر، ہمیں ایک سبب قرار دے کر اسلام کو حیات دے گا۔ دل کو بغیر اللہ تعالیٰ کے کون دیکھ سکتا ہے؟ اپنی شک کی قربانی کو بڑھانا، اس کا تعلق میری ذات سے ہے، میں اس قربانی کو بڑھاؤں۔ نکلنے کی مقدار کو بڑھانا، ایک چلہ دیتے ہو تو اب 3 چلے دیتے ہو تو سال کے 6 مہینے جتنا پہلے دے رہے اس سے بڑھو۔ پھر نکلنے کے بعد قربانی یہ ہے کہ دوسروں کو لگانا، پھر گھر میں جا کر نفس کے تقاضوں کو قربان، کیونکہ جس طرح مکان، کھانا، شادی چاہتے ہیں ان تقاضوں کی قربانی۔ گھر لوٹ کر بیوی بچوں اور سسرال کی چاہت پر تم کرو گے تو پھر بتلاؤ ایسے کمزوروں سے اسلام کیسے چلے گا؟ یہاں تو قربانی کے نقشے میں چلے، اور وہاں جا کر ایسے بیوی بچے گھر والے کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اس کے تقاضے میں لگ گئے تو پھر ایسوں سے اسلام کیسے چلے گا؟ نکل کر تو آپ اسلام پر اور گھر پر گھر والی اور بچوں کا ذہن نہیں بنا۔ جب تک سب کا ذہن نہیں بنایا جائے گا تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کیسے چلے گی؟ عورتوں اور بچوں کا ذہن بھی بنانا پڑے گا۔ مجموعے کی زندگی جب چلے گی، جب گھر والوں کے جذبات بھی موڑو، ایک دم تو ساری چیزیں نہیں آئیں گی۔ جتنا موجودہ زندگی پر خرچ ہے اس کو سوچو، سنت کے طریقے پر خرچ کرو، گھر میں دعوت تعلیم چلائی جائے، بچوں کے لباس کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزر چکا وہ بالذات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن سہن، لباس، شکل، صورت سب اللہ کو بالذات محبوب ہے۔ بعض نے لکھا ہے، بڑے مشائخ نے لکھا ہے، اصلاح کے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں جو طریقے چلے بطور تحفظ کے وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن وہ نور نہیں، وہ طریقے غلط نہیں ہیں اصلاح کے جو بعد میں چلے، لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھے، وہ صحیح ہے طریقے، اس سے اصلاح بھی ہوتی ہے، غلط طریقے نہیں ہیں، لیکن وہ نور نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاخانہ پھرنے کی سنت میں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے، ایک شخص روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے، اتنی بڑی چیز 1000 رکعت نفل، اور ایک شخص دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیتا ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہو تو آرام کی چیز ہے۔ فرمایا یہ دوپہر کو قیلولہ کرنے والا روزانہ کے 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ حضور سے ثابت ہے، وہ ثابت نہیں۔ یہ قیلولہ کرنا آپ نے کیا، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھنا آپ نے نہیں، حالانکہ وہ عبادت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے بالذات نکلنے والی ہر چیز اللہ کو محبوب، بالذات محبوب ہے، یہ قیلولہ محبوب ہے۔
خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہے. خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہیں، صحیح ہیں. بار بار اس لیے فرما رہے ہیں کہ کہیں اس سے دوسرا مطلب نہ لے لیں کہ تبلیغ والے ان سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں. تو سارے طریقے درست اور صحیح ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنت میں اتنا نور ہوگا جو بڑے بڑے اصلاحی اعمال میں نہ ہوگا. خانے کی سنت کا نور جب ایسا ہے تو لباس والا نور، اللہ اکبر، سنت لباس والا نور. اور حضور والی صورت، اس کا نور، آپ جیسی شکل بنانا، اس کا نور کیسا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ظلمت، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. اس کے مقابلے میں ظلمت ہے. جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، ان کے لباس ہیں، ان کی شکل و صورت ہے، یہ سب ظلمت ہے. اور ایک طرف حضور والا لباس، حضور والی شکل صورت، وہ نور ہے. 6 نمبر دین پر پڑھنے کے لیے 6 بنیادیں ہیں. 6 نمبر دین پر پڑھنے کے لیے 6 بنیادیں ہیں. باقی سارا دین ہے، اس پر پڑھنا ہے. 6 نمبر سارا دین نہیں، دین پر پڑھنے کے لیے یہ 6 بنیادیں ہیں. اس بنیاد پر آئیں گے تو پھر پورے دین پر چلتے چلے جائیں گے. گھروں میں ہم ضعیف ہیں، باہر نکل کر قوت حاصل کریں اور باہر والوں کو بدلنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں تب قوت آئے گی جب گھر والوں کی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں. جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا، جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا. بیوی بچہ خسر نہیں مانتا، بیوی بچے خسر نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں نفس کو چلنا ہوگا. یہ گھر والے نہیں مانتے. ایک خوبصورت، حسین و جمیل، واقعی حسین، واقعی حسین اپنے اندر حسن کو چھپا کر رکھتی تھی. عابد نے فرمایا تجھ پر حوریں نہیں چھوڑی جا سکیں گی، تجھ کو حوروں پر قربان کیا جا سکتا ہے. ہمارا نفس مرا ہوا نہیں، بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے. بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے. اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا. ہمارے حاجی صاحب دامت برکاتہ واقعہ سناتے تھے. ایک جگہ سے سفر سے آ رہے تھے. مفتی جنرل الدین صاحب نے اجازت مانگی، جی ہمیں یہیں سے اجازت دے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ بس یہ فرق ہے میرے میں اور تم لوگوں میں، تم اپنے گھر والوں کو دیکھ کر چلتے ہو اور میں کام کو دیکھ کر چلتا ہوں. مفتی صاحب نے فرمایا غلط، تیری بات یہ غلط. ہم تو اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے ہیں، گھر والوں کو تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا. تیری بات یہ کہ گھر والوں کو تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا. اصل تو ہم اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے ہیں. یہ وہ بات. بیوی بچوں کو بدنام کیا ہوا کہ وہ نہیں مانتے. نہیں، اصل تو میرا نفس نہیں مانتا. نفس مرا ہوا نہیں کہ جی بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے. اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا. ہمارا نفس مغلوب ہوتا تو بیوی بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھوڑنے کو آمادہ ہو جاتے، یا ہم ان کے بدلنے کی کوشش کرتے. کم از کم کوشش تو کرتے. اللہ ہم کو توفیق